جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے۔ اصال ثواب دو طرح کا ہوتا ہے جس کا آج اس امت کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک انسان ایک پلازہ بناتا ہے یا شادی ہال بناتا ہے اور لوگوں کو کرائے پہ دیتا ہے۔ جب تک اس کی بلڈنگ باقی رہتی ہے تب تک اس کو پرافٹ ملتی رہتی ہے، اور جب اس کی بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے آنے والی آمدن پرافٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا نفع بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے جیسے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب تک ہم بولتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے تو جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی ہم اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو جو ثواب مل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب ذکر باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ دوسری صورت، ہم جو کھانا پکاتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن اس کا ثواب تب تک پہنچتا ہے جس نے وہ لقمہ کھایا ہوگا۔ جب تک کھانا ہضم نہیں ہوگا تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے ہی وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے ذکر کیا یا کھانا بانٹا، اس کا ثواب تب تک ہے جب تک چیز باقی رہے۔ ایک اصال ثواب یہ ہے کہ آپ نے کسی مسجد میں ایک پنکھا لگایا، اب وہ پنکھا 50 سال چلا اور 50 سال تک وہ اپنے نیچے نمازیوں کو ہوا دیتا رہا، تو جس کے نام کا آپ نے لگایا تھا 50 سال تک اس کو ثواب پہنچتا رہا۔ اب جب تک چیز باقی رہتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی رہتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے گی تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ لنگر 10 لاکھ کا پکا لیں لیکن ثواب تب تک ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ آپ محفل 500 بندوں کی کروا لیں، اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہے جب تک وہ ذکر جاری ہے۔ جب ذکر مکمل ہو گیا، کھانا ہضم ہو گیا، اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اصال ثواب اپنے بڑوں کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیامت تک وہ ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ ثواب یہ ہے کہ آپ جانے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ اب آپ نے ایک پودا لگایا، ایک بچہ دین پہ لگایا، اس نے آگے 10 کو پڑھایا، 10 نے آگے 100 کو پڑھایا، 100 نے آگے 1000 کو پڑھایا، اور میرے نبی پاک کا دین ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب جس نے وہ پودا لگایا ہوگا سارا ثواب پلٹ کے، جیسے جس نے مجھے دین پہ لگایا ہے، میں جہاں جہاں بھی بات کروں گا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ جس نے مجھے اور جس نے اس کو لگایا تھا، پھر آگے اس کو لگایا تھا، یعنی یہ ثواب نسل در نسل قیامت تک چلے گا۔ ہم اس وقت وقتی اصال ثواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم 2 ہفتے پہلے میٹنگ کرتے ہیں، کھانا کیا پکانا ہے، محفل کہاں پہ کرنی ہے، کس کس کو بلانا ہے۔ کیا کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ یار چلو سارا خاندان بیٹھ کے اپنے بڑوں کے لیے قرآن کا ایک سپارہ ہی پڑھ لیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لیں؟ اہل سنت والوں کی طرف سے میں اپنی بات کر رہا ہوں،
ہماری طرف سے جانے والوں کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو 2 دیگوں تک محدود کر دیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم نہ اپنے بچوں کو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں، نسل در نسل رسم و رواج دے رہے ہیں۔ جیسے کسی کا والد چلا گیا، کسی کی والدہ چلی گئی، اب بیٹا جب اپنے ماں باپ کو دفن کر کے گھر واپس آتا ہے نا، تو وہ آ کے مہمانوں کو چاولوں کی پلیٹیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیٹیاں محلے والی باجیوں کو چاول بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اب ادھر ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بچے اس کے پلیٹیں بانٹنے میں مصروف ہیں۔ اب بچے کو فکر کیا کہ صبح کلوں کے لیے چنے لینے جانا ہے، فروٹ منڈی فروٹ لینے کے لیے جانا ہے، دیگوں کا سامان لینے جانا ہے۔ کاش آپ نے اور میں نے اپنی نسلوں کو یہ سمجھایا ہوتا کہ کلوں کے چنے آئیں یا نہ آئیں، جس وقت تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب میں پھنسا ہونا، کم از کم اس کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک سپارہ ہی پڑھ لینا۔ آپ تصور کریں، آپ کو دنیا سے جانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کیا 2 دیگوں کی ضرورت ہوگی؟ پانی کی سبیل کی ضرورت ہوگی؟ اس کا ثواب ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ماں یا باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور اولاد وہاں فروٹ منڈی جا کے فروٹ خرید رہی ہے، بتائیں اس سے ماں باپ کو کیا مل رہا ہے؟ ہم اولاد کو رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ جس باپ نے ساری زندگی اولاد کو پالنے کے لیے مشقت کی، اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی، اس کی مزدوری بھی کی، اور جب باپ کو قرآن کی ضرورت ہو تو بیٹا جا کے مدرسوں میں ترلے کرے کہ میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو۔ میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، مزدوری میرے لیے کرے، اپنے مالک کی گندی گالیاں میرے لیے سنیں، اور جب میرے بڑوں کو میرے قرآن کی ضرورت ہو تو میں لوگوں کے ساتھ جا کے بھیک مانگوں کہ میرے لیے قرآن پڑھو، میرے بڑوں کے لیے قرآن پڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب جمع ہیں اپنے بڑوں کے لیے۔ بڑے ادب کے ساتھ سوال یہ ہے، ہم اپنے بڑوں کے لیے کیا کر کے لائے ہیں؟ ہم سب یہاں پہ آ تو گئے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا کسی نے ایک تسبیح پڑھی، قرآن کا ایک رکوع پڑھا، نماز کی 2 رکعت نفل پڑھی؟ ہم نے بڑوں کے لیے کیا کیا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، جو رسم و رواج ہم نسلوں کو دے کے جا رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری زندگی ہم لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا اور تصور یہ ہے کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا دادا بڑا نیک، میرا پردادا بڑا نیک، ان کے بڑے بڑے نیک، اور اگر میرے کردار سے ان کی تربیت نظر نہ آئے تو مجھے اپنے بڑوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنے بڑوں کا نام لیتا تب اچھا لگوں گا اور مجھے زبان سے نہ بتانا پڑے کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میں فلاں شہر میں نہ تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں جو بات کروں اس میں اثر ہو۔ تو آپ نے ایک جملے کے اندر سمجھایا، بیٹا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے، تمہارا کردار دے کے لوگ پوچھے بتاؤ تو کس کی اولاد ہے، تو کس کے پاس بیٹھتا تھا۔ تو سب سے پہلے اپنی نسلوں کو ہم رسم و رواج سے باہر نکالیں اور ان کو بتائیں کہ حقیقی دین کیا ہے۔ آپ اس بات پہ تھوڑی توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، 14ویں رات ہو تو ستارے جگمگاتے ہیں، تو آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ جگہ جگہ ستارے چمکا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات پہ توجہ کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کے سرانے کم از کم اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ نیچے قبر میں ماں یا باپ حساب دے رہے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ کے اس کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ آپ تصور کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر کے قریب سے گزرے تو اس قبر میں بڑا شدید عذاب تھا،
چند دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو اسی قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، چند دن پہلے اس قبر میں تیرا شدید عذاب تھا، آج یہ اچانک اللہ کی تیری رحمتیں کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے نبی کو بتاؤ یہ عذاب ختم کیوں ہوا اور اللہ کی رحمتیں کیسے آئی؟ جبریل امین آئے، آ کر عرض کرنے لگے، عیسیٰ روح اللہ، یہ جو مرنے والا بندہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کے باعث اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، جبریل پھر یہ اچانک اللہ کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، جس وقت یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا، اور یہ آتے وقت وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے نا تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں، مدرسے میں لے کے گئی، اور استاد نے کہا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے، پھر مجھے رب کو حیا آتی ہے اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں میں؟ شرط یہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہو نا۔ ہم رسم و رواج سے باہر نکلیں اور جو حقیقی دین ہے، حقیقی اصالِ ثواب ہے، اس کی طرف چلیں۔ اب بچے بھلا کیا سوچتے ہیں جو بزرگ ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے وہ کہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سوچو اگر ایک عالم دین ہو تو کیا سارا خاندان اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ جو لوگ اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دے رہے ہیں اور صرف نبی پاک کا دین نہیں دے رہے، ان کے لیے میرا ایک جملہ ہے، بڑی توجہ سے سمجھنا، بس آخری بات ہے، گفتگو مکمل ہو گئی۔ جو باپ 1.5 کروڑ کا گھر بنا لے، 50 لاکھ کی گاڑی لے لے، اللہ سب کو دے، اللہ عطا کرے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، وہ چاہے بے نیاز جس کو مرضی دے دے۔ لیکن جو سوال میں کرنے لگا ہوں، ایک بندہ 1.5 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ جن بچوں کی خاطر میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، کیا میرے بچے میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ آپ تصور کریں، بندہ 1.5 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، 50 لاکھ کی گاڑی میں رہتا ہے، اور 3-4 جوان بیٹے بھی ہیں، اور باپ کی میت جب گھر کے صحن میں پڑی ہو اور جوان بیٹے کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو خدا کی قسم اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جس اولاد کی خاطر ساری زندگی گزار دی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے تصور باندھے تو صحیح کہ یار اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، کیونکہ میرے سمیت کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا میرا بیٹا مجھے نہلانے کے لیے تیار ہے؟ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا حکم یہ کہ باپ جائے تو جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ یہاں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آتا۔ اس باپ سے بڑا غریب بندہ مرا ہی نہیں ہے جس کے بچے اس کو نہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ ماں سوچے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس دن ماں اس کا جہیز جوڑنا شروع کرتی ہے، اور رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ بیٹی ماں کے مرنے کے بعد کانٹے تو اتار سکتی ہے، ہاتھ کے کڑے تو اتار سکتی ہے، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ماں نے کیا کمایا جس کی بیٹی نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ آپ تصور کریں، ہماری میت بھی غسل کے لیے ترسے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ دیا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جس اولاد کی خاطر سب کچھ کیا ہے نا، سلوک بھلا کیا ہوگا؟ 1000 روپیہ اجرت دے کے نہلانے والے کو بلایا جائے گا۔ جس اولاد کی خاطر آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے نا، آپ کے غسل کی اجرت صرف 1000 روپیہ پڑے گی۔ آپ تصور کریں، نہلانے والا سگا بیٹا ہونا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، اگر باپ میں کوئی عیب نکل آئے نا
تو بیٹا ساری زندگی یہ نہیں بتائے گا میرا باپ ایسا تھا، اپنا ہو تو بتاتا نہیں اور غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں. وہ جگہ جگہ چوک میں، چوراہوں میں، اڈوں میں کھڑا ہو کے کہے گا یار شکل بڑی بگڑ گئی سی، میت بڑی بھاری ہو گئی سی، بڑی بو آ رہی سی. سوچو نہلانے والا بیٹا ہو تو کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں. اس واسطے آج آپ اپنے بڑوں کی یاد کے لیے آئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں کی یاد باقی رہے تو اپنی نسلوں کو دین پہ لگائیں. رسم و رواج دیں گے تو رسم و رواج چلتا رہے گا. آج 2 دے گئے کل 4 پک جائیں گی، 4 ہیں 6 ہو جائیں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے بڑوں کو یہ چاہیے جو ہم دے رہے ہیں؟ ایک بندے کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو پانی پلاتے جائیں تو کیا اس کے پیٹ بھر جائے گا؟ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، آپ اس کو کھانا دیتے جائیں، اس کی طلب پوری ہو جائے گی؟ نہیں. آپ ایک لمحے کے لیے، ماشاءاللہ سب ذی شعور بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں مرنے کے بعد مرنے والے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بولے لو صحیح ذرا. میں سمجھ رہا ہوں بڑی مشکل باتیں ہو گئی ہیں یار، کوئی نہیں میں بھی تہاڈے وچوں ہی ہیں یار. مرنے کے بعد مرنے والوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اب آپ فیصلہ کریں ہم مرنے والوں کو کیا دے رہے ہیں. تو جو ہم نہیں نہ دے رہے ہمیں کوئی نہیں دے گا. میں اپنی طرف اشارہ کروں تاکہ میری بات تلخ نہ لگے. ہم سب جب کسی کے چیلم پہ یا برسی پہ جاتے ہیں تو گھر بھلا کیا کہتے ہیں؟ ہم برسی پہ جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں. اچھا جاتے وقت لے کے بھلا کیا جاتے ہیں؟ پھل. جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. اب پھل زندہ بندے کھاتے ہیں. گھر میں ہم یہ کہہ کے گئے تھے ہم تو مرنے والے کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جب ہم کچھ نہیں نہ لا رہے تو کل کو ہمارے لیے کچھ نہیں لائے گا. نوجوانوں سے میری بات ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا ہے پھر چھوٹا ہے پھر اس سے چھوٹا ہے، لیکن واپسی جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی بڑے پڑے ہوئے ہمارا کیا ہونا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اس واسطے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو قبر کی تنہائیوں میں دعا کے لیے ترسنا نہ پڑے تو ایک ہی نسخہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین پہ لگائیں. کم از کم ایک بچہ تو دین کے لیے دینا کہ آپ کو مرنے کے بعد دعا کے لیے ترسنا نہ پڑے. آپ تصور کریں مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ انجینئر ہوگا تو انجینئر. سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو، آپ ایک امام ڈھونڈ رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے نا سب آپ کو جنازہ پڑھانے والے نظر آئیں گے. اور حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جب تم کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اس بات کو مد نظر رکھو تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی. آپ اور میں ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جن سے ہمارا یارانہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ صرف آنسو بہانے والے ہیں کہ دعائیں مغفرت کرنے والے بھی ہیں. کسی کے بہتے آنسو آپ کی بخشش نہیں کروا سکتے. آپ کا بیٹا آپ کے لیے داڑے مار مار کے روئے وہ آپ کی بخشش نہیں ہے. آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے چیخوں پکار کر کے روئیں وہ آپ کی بخشش نہیں ہے. آپ کی بخشش کیا ہے کہ آپ کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ میرے باپ کو بخش دے. وہ نماز میں بیٹھے تو کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے نا اس کے لیے آج اپنی نسلوں کو اس رستے پہ لگائیں. اور اگر آج نہیں لگائیں گے تو ایک بات کو یاد رکھیں قبر کی تنہائیوں میں ترسیں گے اور ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. اگر آج ہم اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہیں پڑھ رہے تو ایک بات کو یاد رکھیں ہمارے بعد ہمارے لیے کوئی نہیں پڑھے گا. اور بڑوں کا عرس منانے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ جیسا انہوں نے اپنا سفر طے کیا، زندگی بسر کی، کم از کم ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی ایک تو نظر آئے نا. اپنی نسلوں میں سے کسی ایک کو تو اس رستے پہ لگائے نا جو بڑوں کی یاد کو تازہ کرتا رہے. اور اگر نہیں لگائیں گے تو ایک بات کو یاد رکھیں بڑوں کا نام زندہ رہے گا لیکن ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے تو اپنی نسلوں کو دین پہ لگائیں. آخری جملہ اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مجلس کے اندر
رشتے داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس مجلس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنی ہے اس سے پہلے دلوں کو صاف کرے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہم مسجد صاف کیوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا، خانہ کعبہ کیوں صاف کیا وہ اللہ کا، ہندو اپنا مندر صاف کیوں کرتا ہے کہ وہ اس کے خدا کا، عیسائی اپنا چرچ صاف کرتا ہے، یہودی اپنا کلیسا صاف کرتا ہے، سب کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے، لیکن خدا نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں ہے، خدا کہیں نہیں ہے۔ کیوں کہ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو کسی جگہ پہ نہ سمائے وہی رب ہوتا ہے۔ اب مسجد ہم دو کے صاف رکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، لیکن جس دل میں خدا رہتا ہے نا وہ دل سارا ہی گندا ہو گیا۔ کم از کم خدا کا گھر گندا نہ کریں یار، خدا کے گھر کو پاکیزہ کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرے تو وہ حج اکبر ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ کیوں کہ خانہ کعبہ کا چکر اس لیے لگتا ہے وہاں سے اسماعیل اور ابراہیم گزرے ہیں، اور دل صاف اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزرا ہے۔ اس واسطے دلوں کو طہارت دیں، اس کو پاکیزہ رکھیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی کچرا پھینکے تو ہم اس سے جھگڑتے ہیں، اور کئی مہینے کلام بھی نہیں کرتے، اور جو رب کے گھر میں کچرا پھینکے۔ اس واسطے کم از کم اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں۔ دو پیغام ہے میرے، اگر بڑوں کا نام باقی رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو دین دیں، ایک بچے کو دین دیں، آپ کو غسل کے لیے ترسنے نہیں دے گا۔ جس اولاد پر آپ کو مان ہے نا، او میرے بھائی، کفن کا بچہ ہوا کپڑا یہ اولاد گھر میں نہیں رکھے گی۔ جس صابن سے ماں یا باپ کو نہلایا ہوگا نا، یہ بچے تو وہ صابن گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو صابن سے خوف آئے گا۔ ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے اولاد یوں پکڑ دیا، اس کو پورا ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ میت کے کپڑے ہیں۔ کس گمان میں بیٹھے ہوئے یار؟ کس کو اعتبار ہے کہ اس نے کل جینا ہے، شام کو جینا ہے، ابھی گھنٹے بعد جینا ہے؟ اگر اعتبار نہیں ہے تو ابھی ارادہ کریں۔ اگر اس مجلس سے کوئی ارادہ کر لے گا نا کہ میں نے اپنے بچے کو دین پہ لگانا ہے، تو سارا ثواب بھلا کس کو پہنچے گا؟ جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے ارادہ یہاں پہ کیا ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو دین دیں تاکہ آپ کو مرنے کے بعد غسل اور کفن کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔